تھنک اینڈ گرو رچ، سوچئے اور دولت کمائیے۔ نپولین ہل کی یہ کتاب ہے اور یہ امریکہ میں بہت زیادہ فروخت ہوتی ہے۔ پڑھنے کے لیے بہت سے لوگوں نے اسے پڑھا اور اپنی زندگی میں کامیابی حاصل کی کہ آپ کس طرح صرف سوچ کر ہی دولت حاصل کر سکتے ہیں۔ صرف سوچنے کے عمل کے تحت ہی آپ کامیابی سے ہمکنار ہو سکتے ہیں۔ آج میں اس کے چوتھے چیپٹر کے بارے میں بات کروں گی، جس کا عنوان ہے ذاتی تحریک۔ تحت شعور کو متاثر کرنے کا واسطہ حصول دولت کی جانب تیسرا قدم، یعنی ہم تیسرے قدم کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ ذاتی تحریک کی اصطلاح ہر اس تحریک پر صادق آتی ہے جو ہمارے حواس خمسہ میں سے کسی ایک یا سب کے ذریعے ہمارے ذہن تک پہنچتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں ذاتی تحریک ذاتی تربیت کا دوسرا نام ہے۔ یہ دماغ کے اس حصے کو جہاں خیالات پیدا ہوتے ہیں اور اس حصے کو جہاں تحت شعور ان پر عمل کرنے لگتا ہے، ملانے کا ذریعہ ہے۔ ان خیالات کے ذریعے جن انسان اپنے ذہن میں محفوظ کرتا جاتا ہے، خواہ وہ اچھے خیالات ہوں یا برے، مفید ہوں یا نقصان رسا، اصول تحریک ذاتی خود ہی انہیں تحت شعور تک پہنچاتا ہے اور انہیں خیالات سے متاثر کرتا ہے، سوائے ان خیالات کے جو تحت شعور فضائی ایتھر یا اثیر سے اپنے اندر جذب کر لیتا ہے۔ کوئی خیال تحت شعور میں خواہ وہ فائدہ مند خیال ہو یا ضرر رسا خیال اصولی ذاتی تحریک بغیر نہیں پہنچ سکتا۔ دوسرے الفاظ میں جو اس کے ذریعے ہمارے ذہن میں پیدا ہونے والے خیالات سارے کے ظاہر ذہن میں رک جاتے ہیں اور وہی خیالات تحت شعور تک جا سکتے ہیں جنہیں ہمارے ذہن گزرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ اس طرح تحت شعور پر ایک نگہبان یا نگران کا سا کام کرتا ہے۔ قدرت نے انسانی دماغ کی ساخت میں بخوبی یہ رکھی ہے کہ وہ تحت شعور تک پہنچنے والی ساری باتوں، خیالات اور ترجیحات پر قابو رکھتا ہے اور اس میں نظم و ضبط پیدا کر سکتا ہے، لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ وہ ہمیشہ اس قدرت کا عملہ کو استعمال بھی کرتا ہے۔ اکثر صورتوں میں انسان اس پر کوئی رکاوٹ یا قابو کا استعمال کرتا ہی نہیں، جس کا یہ نتیجہ ہے کہ زیادہ تعداد میں برے خیالات تحت شعور میں جانے لگتے ہیں اور اکثر لوگ غربت، افلاس اور تنگ دستی میں زندگی گزارتے ہیں۔ تحت شعور کے متعلق اب تک جو کچھ کہا گیا ہے، اسے اچھی طرح ذہن نشین رکھنے کی ضرورت ہے اور یہاں مقرر اس کا اعادہ کیا جا رہا ہے کہ اگر اس میں صحیح قسم کے تخم نہ بوئے جائیں تو یہاں خود رو جھاڑیاں اگ جائیں گی۔ تحریک ذاتی ہی وہ ذریعہ ہے جس سے کوئی فرد اپنے تحت شعور کو تخلیقی اور اعلیٰ خیالات سے مانوس کر سکتا تھا، یا لاپرواہی سے اس کے شاداب چمن میں تخریبی خیالات اور غیر تخلیقی تصورات کو گزرنے کی اجازت دے کر اس کے باغ کی بہار کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتا ہے۔ عزم مصمم کے باغ میں جو ہدایات دی گئی ہیں، اس میں سے ایک ہدایت میں یہ بتایا گیا تھا کہ آپ اپنے عزم حصول دولت کے بارے میں ایک نوٹ تحریر کر لیں اور ان میں کم از کم 2 بار باواضح بلند پڑھا کریں۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ کے ذہن کو اس کیفیت کا عادی بنایا جائے کہ آپ اس دولت کے مالک ہیں جس کے حصول کا آپ نے عزم مصمم کر رکھا ہے، اور اس میں آپ کو یقین کامل حاصل ہو جائے۔ کسی ایک خیال کے بار بار دہرانے سے ذہن میں اس خیال کے نقش اتنے گہرے ہو جاتے ہیں کہ حقیقت تصور میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ حصول دولت میں ہماری کوششیں اس کیفیت ذہن سے متاثر ہو جاتی ہیں جو کامیابی کے لیے مددگار ثابت ہوگی۔ یہاں آپ پچھلے 2 باب میں دی گئی نئی ہدایت کا مطالعہ بھی پڑھ چکے ہیں یا سن چکے ہیں، جو آپ تنظیم کے بارے میں آئندہ باب کا سنیں گے۔ رہنما دماغ کے بارے میں دی ہوئی ہدایت کو اس کے ساتھ پھر پڑھیں اور پھر ان کا مقابلہ تحریک کے ذات کے باب میں دی ہوئی معلومات سے کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان ہدایت کو پس منظر ہی تحریک کا اصول ہے۔ جب آپ اپنی تحریر باواضح بلند پڑھیں تو یاد رکھیے کہ صرف الفاظ کا دہرانا لا حاصل ہے۔ جس وقت اپنے مستقل ارادے یا عزم مصمم کو دہرائیں تو اس کے ساتھ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے احساس اور جذبات کی آمیزش کریں، اس میں کسی قسم کی کوتاہی نہ کریں۔ اگر آپ صرف یہ کہتے رہیں میں روز بروز بہتر سے بہتر ہوتا جا رہا ہوں، تو صرف اس جملے کو دہرانا آپ کو بہتر نہیں بنائے گا، بلکہ آپ کو یہ محسوس بھی کرنا چاہیے کہ آپ بہتر ہونے جا رہے ہیں، کیونکہ تحت شعور جن کو متاثر کرنے کے لیے یہ طریقے وضع کیے گئے ہیں صرف ایسے ہی خیالات سے متاثر ہوتا ہے جو محسوس کر کے ظاہر کیے جاتے ہیں۔ یہ اتنا اہم اصول ہے کہ کم و بیش ہر بات میں اس کا اعادہ کیا گیا ہے، کیونکہ اس کو پورے طور پر نہ سمجھنے کی وجہ سے اکثر صورتوں میں تحریک ذاتی سے متوقع فوائد اور نتائج حاصل نہیں ہوتے۔ جذبات سے عاری سادہ الفاظ بے جان ہوتے ہیں۔ ایسے الفاظ تحت شعور پر کوئی اثر نہیں ڈال سکتے۔ تحت شعور سے مفید نتائج حاصل کرنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ تحت شعور تک اپنے خیالات کے ایقان یعنی یقین کا جذبہ بھی لیتے جائیں۔ اگر پہلی مرتبہ آپ اس کوشش میں ناکام ہوں
اور اپنے خیالات کو جذبات اور احساسات سے نہ ملا سکیں تو آپ ناامید نہ ہوں۔ یقین رکھیے کہ بغیر کچھ دیے کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ آپ کو تحت شعور تک پہنچنے اور اس کو متاثر کرنے کی کچھ نہ کچھ قیمت ادا کرنا ہی ہوگی۔ اگر آپ چاہیں بھی تو یہ بلا قیمت ادا کیے ہوئے دھوکے سے اپنے خیالات تحت شعور تک نہیں پہنچا سکتے۔ آپ کو قیمت بہرحال ادا کرنی ہی ہوگی۔ یہ نہ سمجھیے کہ اس کی قیمت بہت زیادہ ہے۔ اس کی قیمت ان دیے ہوئے اصولوں کا استقلال اور ثابت قدمی ہے۔ اس سے کم قیمت پر آپ یہ قابلیت حاصل نہیں کر سکتے کہ اپنے خیالات سے تحت شعور کو متاثر کریں۔ اب آپ یہ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس قدر قیمت آپ اس مقصد کے لیے ادا کر رہے ہیں، اس انعام کے مقابلے میں جو آپ کو اسے حاصل ہوگی زیادہ اہم ہے یا کم اہم ہے۔ صرف عقل مندی اور چلاکی سے نہ تو دولت حاصل کی جا سکتی ہے اور نہ ہی اسے سنبھالا جا سکتا ہے۔ شاذ مثالیں ایسی ضرور ملتی ہیں جس میں اصول اور وسط کی روح سے بعض لوگ ان ذرائع سے بھی متمول ہو جاتے ہیں، لیکن یہ اتنی کم ہے کہ ان کی زیادہ اہمیت نہیں۔ یہاں اصول دولت کے جو ذرائع اور طریقے بتائے گئے ہیں وہ ان مصنوعات کے متعلق نہیں ہیں۔ علاوہ ازیں یہ اصول سب کے لیے برابر اثر رکھتے ہیں۔ جہاں کہیں ان اصولوں کے استعمال کے بعد بھی ناکامی دیکھی گئی ہے، وہ اصول کی غلطی کی وجہ سے نہیں بلکہ اس شخص کا قصور پایا گیا ہے جو ناکام رہا۔ اگر آپ نے کوشش کی اور ناکام ہوئے تو آپ پھر کوشش کریں، اس پر بھی ناکام ہو تو پھر کوشش کریں اور کوشش کرتے جائیں یہاں تک کہ آپ کامیاب ہو جائیں۔ تحریک ذاتی کے اصول کے استعمال کی قابلیت کا انحصار اس بات پر ہے کہ آپ اپنی خواہش اور ارادے پر کتنا ارتکاز کرنے کی قابلیت رکھتے ہیں۔ آپ اس وقت تک اپنی خواہش اور ارادے پر اپنی ساری ذہنی قابلیتیں مرتکز کر دیں کہ یہ خواہش اور ارادہ آپ پر بھوت کی طرح سوار نہ ہو جائے۔ جب آپ دوسرے باب میں دی ہوئی 6 ہدایات پر عمل کرنے لگیں تو آپ خیالات کو ایک نقطے پر مرتکز کرنے کے اصول کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے۔ انہماک اور ارتکاز کے مؤثر استعمال کے لیے بعض اور باتیں بھی قابل غور ہیں۔ جب آپ دوسرے باب میں دی ہوئی 6 ہدایتوں میں سے پہلی پر عمل کرنا شروع کریں، جس میں یہ کہا گیا کہ آپ اس رقم کا تعین کریں جو آپ ایک خاص مدت کے ختم ہونے پر حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس رقم کا پورا تصور کریں۔ آپ آنکھیں بند کریں اور اس قدر رقم کے ڈھیر کو اپنے سامنے پڑا ہوا محسوس کریں۔ اس کے لیے آپ کو اپنے ذہن کی ساری قوتیں اس رقم پر مرتکز کرنا پڑیں گی۔ کم از کم روزانہ ایک بار ایسا کیجیے۔ جب آپ یہ مشق کرتے ہوں تو ایقان کے باب میں دی ہوئی ہدایات دہرائیں اور اپنے آپ کو اس دولت کا مالک تصور کریں۔ اس پر یقین کریں کہ آپ حقیقت میں اس قدر رقم کے مالک ہیں۔ یہاں یہ بتلانا بے موقع نہ ہوگا کہ تحت شعور ہر اس حکم کو قبول کرتا ہے جو پورے ایقان اور اعتماد کے ساتھ اسے دیا جاتا ہے، یعنی پوری توجہ سے اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ ضروری ہے کہ یہ احکام تحت شعور کے قبول کر کے اس پر عمل کرنے تک مسلسل دہرائے جاتے رہیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ اپنے تحت شعور کو یہ کہہ کر آپ کو وہ اس رقم کے حصول کرنے کے بارے میں عملی تجاویز پیش کرے جس کے حصول کا آپ نے تہیہ کیا ہے اور جو حاصل کیے جانے کے لیے آپ کے منتظر ہیں۔ تحت شعور سے آپ کا یہ مطالبہ نادرست نہیں۔ یہاں آپ نے تحت شعور کو اس کا یقین دلایا ہے کہ آپ اس رقم کے مالک ہیں، ایسا کرنے میں حق بجانب ہیں، کیونکہ یہ رقم ایک نہ ایک دن میں نہیں بلکہ آپ کی مقرر کردہ مدت میں آپ کی ہونی ہے۔ اوپر کے پیراگراف میں ظاہر کیا گیا ہے کہ وہ خیال آپ اپنے تخیل کے حوالے کر دیں اور دیکھیں کہ آپ کا تخیل حصول دولت کے عزم کو روبہ عمل لانے کے لیے کیا تجاویز پیش کرتا ہے۔ حصول دولت کے لیے آپ کسی قطعی تجویز کا انتظار نہ کریں، آپ اس کے تعین کا بھی انتظار نہ کریں کہ آپ اس دولت کے معاوضے میں کیا دیں گے۔ آپ پہلے اپنے آپ کو اس رقم کا مالک تصور کرنے لگیں اور جب تک یہ رقم حقیقی طور پر آپ کے قبضے میں نہ آ جائے اپنے تحت شعور سے اس کے حصول کی تجاویز کا مطالبہ کرتے رہیں اور ان تجاویز کے چشمے براہ رہیں، تاکہ جیسے ہی یہ تجاویز آپ کے پاس پیش ہوں آپ ان پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ آپ کو یہ غالباً معلوم نہیں ہے کہ آپ تک یہ تجاویز کس طرح پہنچتی ہیں۔ آپ کا تحت شعور سب سے زیادہ قابل عمل تجاویز آپ کے شعور کو بصورت الہام پیش کرتا ہے اور یہ آپ کی چھٹی حس کے ذریعے آپ پر ظاہر ہوگی۔ آپ اس کی کوئی توجہ نہ کر سکیں گے۔ اس الہام کو آپ خدائے برتر کا فضل کہیں تو نادرست نہیں۔ آپ اس الہام یا اس تجویز کا احترام کریں اور ادب کے ساتھ نہایت خوش و خضوع سے اس پر عمل پیرا ہوں۔ آپ کا اس کی جانب سے لاپرواہی برتنا یا بلا وجہ ہدایت پر عمل نہ کرنا کامیابی کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ دوسرے باب کی 4تھی ہدایت میں آپ سے کہا گیا
کہ آپ اپنی خواہشی ارادے اور عزم کو رب عمل لانے کے لیے ایک تجویز تیار کریں اور اس پر فوری عمل شروع کر دیں۔ اس تجویز پر عمل کرتے ہوئے آپ کئی قسم کی ہدایات پر عمل پیش نظر رکھیں۔ جب آپ حصول دولت یا اجتماع دولت کے لیے کوئی تجویز یا لائے عمل مرتب کر رہے ہوں تو اسباب و خلل کے الجھاؤ میں یا استدلال کے جھمیلوں میں نہ پڑیں۔ آپ کا استدلال سرے سے ہی غلط ہو سکتا ہے یا ممکن ہے آپ کی قوت استدلال کاہل اور سست ہے۔ اگر آپ نے اپنا سارا مستقبل صرف استدلال اور منطق کے حوالے کیا تو یقین جانیے یہ آپ کو اپنے ساتھ ناکامی اور ناامیدی کے بھنور میں لے ڈوبے گا۔ جب آپ آنکھیں بند کیے اپنے آپ کو حاصل ہونے والی دولت کا تصور کر رہے ہوں تو ساتھ ہی ان خدشوں اور معاوضے کی چیزوں کا بھی خیال کریں جو آپ اس دولت کے معاوضے میں دیں گے۔ یہ نہایت ضروری ہے۔ اب ہم ان ہدایات کا خلاصہ بیان کرتے ہیں۔ وہ کچھ اس طرح سے ہے۔ یہ واقعہ آپ اس کتاب سے بھی پڑھ سکتے ہیں یا سن سکتے ہیں جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ اپنی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ آپ اس مضمون کے طالب علم ہیں۔ اگر آپ صرف طالب علم ہیں تو بہت ساری چیزیں جس سے آپ واقف نہیں ان کے متعلق آپ کو معلومات حاصل ہو جائیں گی، لیکن آپ اس وقت یہ علم حاصل کر سکیں گے۔ آپ اپنے اندر حلم و انکساری اور عجز کے احساسات رکھیں، کیونکہ آپ نے اگر یہ سوچ لیا کہ اس کتاب معلومات ایسی ہیں کہ آپ کو اس سے کچھ سیکھنا نہیں ہے، اگر آپ نے اس کتاب کی ہر ہدایات پر عمل کرنے کا خیال کیا اور بقیہ پر عمل کرنے سے انکار کیا تو یقیناً آپ ناکام ہوں گے۔ اچھے نتائج کے لیے آپ کو ساری ہدایات پر یقین اور اعتماد ہونا چاہیے اور اس یقین سے ہی اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ دوسرے باب میں دی ہوئی 6 ہدایات کو اس باب کی مندرجہ ذیل یعنی کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں ہدایات کے ساتھ ملا کر ان کا خلاصہ درج کچھ اس طرح سے کیا گیا ہے۔ پہلا، کسی خاموش جگہ بہتر ہے کہ بستر یا رات کو سونے سے قبل جہاں آپ کو نہ تو ستایا جائے گا اور نہ آپ کے خیالات کو پریشان کیا جائے گا، آنکھیں بند کر کے اتنی بلند آواز میں کہ آپ اپنی آواز سن سکیں، اس مقدار رقم کو دہرائیں جو آپ حاصل کرنا یا جمع کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ اس مدت کا ذکر کریں جس میں آپ یہ رقم حاصل یا جمع کرنا چاہتے ہیں۔ اس معاوضے کی خدمات یا اشیاء کو دہرائیں جو اس رقم کے بدلے میں آپ دیں گے۔ جب آپ اس ہدایات پر عمل کریں تو اپنے آپ کو ایسا محسوس کریں گویا وہ رقم آپ کے قبضے میں ہی آ چکی ہے۔ مثلاً فرض کریں کہ آپ آج سے 5 سال بعد اب 1 جنوری تک 5 لاکھ روپے کی رقم حاصل کر لیں گے یا کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے معاوضے میں بحیثیت فرد فروخت کنندہ آپ اپنی خدمات پیش کریں گے۔ آپ کی تحریر اس سلسلے میں کچھ اس قسم کی ہوگی: 1 جنوری 2002 تک میرے قبضے میں 5 لاکھ کی رقم باوقات مختلف آ جائے گی۔ اس رقم کے معاوضے میں اپنی بہترین خدمات بحیثیت ایک اچھے یہاں سامان یا چیزوں کی تفصیل درج کی جائے تاکہ آپ فروخت کرنا چاہتے ہیں یا جنہیں آپ خریدنا چاہتے ہیں کہ انجام دوں گا۔ مجھے یقین ہے کہ میں اس رقم کو حاصل کر کے ہی رہوں گا۔ میرا عقیدہ اور ارادہ اتنا پختہ ہے کہ میں اس وقت بھی اس رقم کو اپنے قبضے میں محسوس کر رہا ہوں اور اسے اپنی آنکھ سے دیکھ بھی رہا ہوں۔ میں اسے اپنے ہاتھ سے چھو سکتا ہوں یا مجھے اس وقت اور اس تناسب میں ملتی جائے گی جیسے جیسے میں اپنے فرائض ادا کرتا جاؤں گا۔ میں اس تجویز اور لائے عمل کا منتظر ہوں جس کے ذریعے میں یہ دولت جمع کر سکوں گا، اور جیسے ہی یہ لائے عمل میرے سامنے آئے گا میں اس پر عمل کرنے لگوں گا۔ دوسرا، اس پروگرام کو آپ صبح و شام دہرائیں تاوقت آپ اپنے تصور میں اس دولت کو نہ دیکھ لیں جسے آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تیسرا، اپنی تحریر کی ایک نقل ایسی جگہ لٹکائیں جہاں آپ دن رات صبح جاگتے اور شام کو سوتے وقت اسے آپ پڑھ سکیں یہاں تک کہ آپ کو ازبر ہو جائیں۔ اس بات کو آپ یاد رکھیں کہ جیسے آپ ان ہدایات پر عمل کر رہے ہیں آپ ذاتی تحریک کے قوانین اپنے تحت شعور کو حکم دینے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ آپ کا تحت شعور اسی وقت ان احکام پر عمل پیرا ہوگا جب آپ اپنے خیالات کو احساس اور جذبات کی آمیزش کے ساتھ اس تک پہنچائیں۔ ایقان تمام جذبات اور احساسات ہی سب سے اہم اور تخلیقی جذبہ ہے۔ اس سلسلے میں ایقان یا یقین کے باب میں دی ہوئی ہدایت پر عمل بھی کیا جا سکتا ہے اور عمل کریں۔ لازمی بات ہے کہ آپ اس پر عمل کریں گے تبھی تو کامیاب ہوں گے۔ ابتدا میں جو سب سے پہلے ہدایات یا معلومات فراہم کی گئی ہیں آپ اس بات سے بھی متاثر نہ ہوں بلکہ اس پر عمل کرتے رہیں، خواہ آپ کو یہ کتنی ہی غیر حقیقی اور ناقابل عمل کیوں نہ نظر آئیں۔ ایک وقت آئے گا جب ان پر حقیقی طور پر عمل کرنے والا یہ محسوس کرے گا کہ اسے اپنے اندر قوت اور اقتدار کی ایک نئی کائنات مل گئی ہے۔ ہر نئے خیال پر شک و شبہ کرنا انسانی فطرت ہے،
लेकिन इन हदायत पर अमल करने से ये तबारबियत, ये शक व शुबा एतमाद और तेकन में बदल जाएंगे। ये वो वक्त होगा कि जब आप कह उठेंगे कि मैं अपनी किस्मत का मालिक और अपनी रूह का नाखुदा हूँ, और इस वक्त आप ऐसा कहने में हक बेजानिब भी होंगे। फ़लसफ़ियों का ख्याल है कि इंसान दुनिया में अपनी किस्मत आप बनाता है, लेकिन इन फ़लसफ़ियों ने ये नहीं बताया कि ऐसा क्यों और किस तरह हो सकता है। इस चैप्टर में इस अमर की भी वजाहत की गई है कि इंसान क्यों अपनी किस्मत और खुसूसन माली एतबार से अपनी तकदीर आप बनाता है। इंसान इस वास्ते अपने माहौल और अपनी ज़ात पर काबू पाता है तो अपने शऊर के ज़रिए तहत शऊर को मुतासिर कर सकता है, और इसके ज़रिए खुदाए मुतलिक का ताउन इसे हासिल हो भी जाता है। इस चैप्टर में इस फ़लसफ़े की अहम कड़ी को आपने सुना, और अगर आप ख्याल हसूल दौलत को हकीकत में बदलना चाहते हैं तो आपको इस चैप्टर में दी हुई हदायत पर इस्तक़लाल साबित कदमी से अमल और मुतवातर अमल करना होगा। अज़्म मुसम्मिम को दौलत में तब्दील करने के सिलसिले में असूल तहरीक ज़ाती एक ऐसा ही अहम ज़रिया है जिसकी मदद से हम अपने तहत शऊर को मुतासिर कर सकते हैं। दूसरे असूल इस तहरीक ज़ाती के इस्तेमाल के तरीक़ों की वजाहत करते हैं। इस ख्याल को आप अच्छी तरह ज़हन नशीन रखें, क्योंकि इससे हर वक्त आपको एहसास होता रहेगा कि ज़ाती तहरीक का असूल इस किताब में दिए हुए तरीक़ों के ज़रिए हसूल दौलत के ख्यालात को हकीकी दौलत में तब्दील करने के ख्याल में हमेशा मदो माउन होता है। इन हदायत पर आप इसी तरह अमल करें जैसे बच्चे उस्ताद की बातों पर अमल किया करते हैं। अपनी कोशिशों में बच्चों का सा एकान यानी यकीन पैदा करें। मुसन्निफ़ ने इस तहरीर के करने के सिलसिले में इस अमर का बतौर ख़ास लिहाज रखा है कि इनमें कोई नाकाबिल अमल हदायत शरीक ना हो जाए, क्योंकि मुसन्निफ़ का मकसद इस किताब की तहरीर से हकीकत में इन अफराद की मदद है जो दौलत का ख्याल करके इसके मालिक बनना चाहते हैं। जब आप एक बार पूरी किताब ख़त्म कर दें तो फिर इस बाब को एक बार और पढ़ें, ताकि आप इन हदायत पर अमल करने में कोई अमर तर्क कर दिए हुए हैं या नादानिस्ता कोई बात रह गई हो तो आप इसकी इस्तिलाह कर सकें। पढ़ नहीं सकते तो सुन तो सकते ही हैं ना। आप इस किताब को लाजमी सुनें। नीज़ इसके बाद इस बाब को हर रोज़ बावाज़े बुलंद इस वक्त तक पढ़ते रहें जब तक आपको ज़ाती तहरीक के असूल या पूरा यकीन ना हो जाए। जब तक आपको इसका यकीन ना हो जाए कि इस असूल पर अमल करना आपके लिए वो सब कुछ हासिल कर सकता है जिसकी इससे तवक्को ज़ाहिर की गई है। जैसे जैसे आप इस बात का देखते जाएंगे या मुताला करते जाएंगे या सुनते जाएंगे, आप इस इबारत या जुमले को ख़त कशीदा करें जिसका आप पर ख़ास असर हुआ है। इन हदायत पर लफ्ज़न लफ्ज़न अमल करना आपको कामयाबी के सारे राजों से आशना कर देगा। ये था थिंक एंड ग्रो का चैप्टर नंबर 4। अब हम इसके अगले चैप्टर यानी माहिराना मालूमात के बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में सुनेंगे। शुक्रिया।